السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ اور آج میں پڑھنے جا رہی ہوں قرۃ العین سکندر کا افسانہ نیت۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ نسرین منہ کھولے یہ سب سن رہی تھی۔ کہاں تو اہل محلہ ان پر ہنستے تھے، پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے تھے، تضحیک آمیز لب و لہجے ان کے کانوں میں پڑتے تھے، اور آج یہ سب وہ اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئیں۔ ٹھیک ہے مسز عمر، ہم سوچ کر اپنے فیصلے سے مطلع کریں گے۔ آپ چائے پئیں نا؟ زہرا بیگم نے ان خواتین کی خاطر مدارت کے لیے پرتکلف چائے کا اہتمام کیا تھا۔ شامی کباب، مٹھائی، سموسے اور ساتھ میں شیر خورما بھی تھا۔ یہ ساری چیزیں بازاری نہیں بلکہ گھر کی تیار کردہ تھیں۔ یہی ان کی اصل خوبی بھی تھی۔ پھر دونوں خواتین مطمئن سے انداز میں وہاں سے رخصت ہو گئی تھیں۔ نسرین لب پیچھے بیٹھی تھی اور ان کے جانے کے بعد بھی گو مگو کیفیت سے دوچار تھی۔ نسرین ایک ماہ سے عابدہ کے اٹھنے بیٹھنے، بات چیت، ہر شے میں واضح تبدیلی محسوس تو کر رہی تھی۔ صبح سویرے ہی وہ جاگ کر اپنی بھابھی کی مدد کروانے لگی تھی۔ ناشتہ عموماً اب عابدہ ہی تیار کرتی تھی، پھر سارے آنگن میں جھاڑو پھیرتی تھی۔ جھاڑ پونچھ کے بعد ہی وہ ادھر آتی تھی اور پھر ادھر بھی کاموں میں منہمک رہا کرتی تھی۔ وعظ و نصیحت نے اس کی شخصیت پر خوش کن اثرات مرتب کیے تھے۔ اس کی شخصیت صحیح معنوں میں سنور گئی تھی، کھل گئی تھی۔ نسرین کو کچھ اندازہ تھا، مگر آج تو یہ سب دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ زہرا بیگم، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں۔ یہ سب احسان ہے آپ کا۔ مجھ کمبخت کی زبان سے سب تنگ تھے۔ اتنی ہی میں کڑتی اور جلتی، پھر زبان کے جوہر دکھاتی، مگر اندر ہی اندر کلس رہی تھی۔ کوئی بھی میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا تھا، کوئی حل نہ ملتا تھا، اور اب آج اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ محض آپ کی بدولت میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ وہ زہرا بیگم کے ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ زہرا بیگم ہنس دی تھی۔ امی، کھانا پک گیا ہے کیا؟ جمشید جو ابھی کالج سے لوٹا تھا، اس نے ماں سے کھانے کی بابت پوچھا۔ جمشید کو دیکھ کر نسرین کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی تھی۔ تبھی عابدہ سلیقے سے کھانا ٹرے میں لے آئی تھی۔ جمشید نے ایک اچٹی ہوئی نظر عابدہ کے سجے سورے حلیے پر ڈالی تھی اور کھانا کھانے میں منہمک ہو گیا۔ اگلے دن رشتے والوں کا فون آ گیا تھا۔ ان کو کہیں سے نسرین کی زبان درازی کی سنگن مل گئی تھی۔ رشتے سے انکار ہو گیا تھا، اور وہ ایسے بد زبان اور بد کلام لوگوں میں رشتہ استوار کرنے کے حق میں ہرگز نہ تھے۔ عابدہ نے شاید دل پر لے لیا تھا۔ 2 دن سے نہیں آ رہی تھی، اور پھر جمشید نے ماں سے پوچھا، امی کیا بات ہے آپ کی وہ شاگرد عابدہ نہیں آ رہی 2 دن سے؟ جمشید کی بات پر زہرا بیگم بری طرح سے چونکی تھی، اور وہ جو اتنے دنوں سے اندر ہی اندر انسانیت کی معراج کے لیے کچھ نہ کر سکنے کا گہرا ملال لیے تھیں، ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر گئی تھی۔ ویسے تمہیں عابدہ کیسی لگتی ہے؟ ماں کے سوال پر جمشید اپنی جگہ حیران ہوا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے امی؟ اچھی لڑکی ہے، وہ واقعی حیرت سے بولا تھا۔ میرا مطلب ہے بطور جیون ساتھی۔ زہرا بیگم کے اس سوال پر اس نے شرما کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائی تھی اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ وہ ماں تھیں، اپنے بیٹے کے ہر رنگ، ہر انداز سے واقف تھیں، اور انہیں اب وہی کرنا تھا جو ان کا فرض تھا۔ وہ مٹھائی لے کر نسرین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ زہرا کا رشتہ مانگنے تک نسرین بس یک ٹک دیکھتی رہ گئی تھی۔ بس اسی جمعہ کو رسم رکھ دیتے ہیں۔ زہرا بیگم کی بات پر نسرین نے خوش دلی سے سر ہلایا تھا۔ زہرا بیگم پھر قصداً جلدی واپسی کے لیے اٹھ گئی تھی، اور وہ خوشی خوشی واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک اچھا کام کر دیا تھا۔ اچانک گلی کے بیچوں بیچ ان کو یاد آیا کہ انہوں نے اپنا پرس واپس صوفے پر ہی چھوڑ دیا، جس میں شگن کے پیسے تھے، اور گیٹ کھلا دیکھا تو وہ اندر داخل ہو گئیں۔ انہوں نے اندر بڑھ کر بلند آواز میں صدا لگانی چاہی ہی تھی، مگر اپنا نام سن کر رک گئی تھیں۔ زہرا بہن کو کیسے الو بنایا؟
مجھے معلوم تھا کہ سارے زمانے میں کہیں تیرا رشتہ نہ ہو سکے گا، سب کو تجھ میں 100 عیب دکھائی دینے لگیں گے، جو تمہاری زبان درازی کا نہیں بلکہ میری زبان درازی کا نتیجہ تھے، مگر میں جانتی تھی کہ بھگتنا اب تجھ کو ہی پڑے گا۔ یہ نسرین کی آواز تھی جو عابدہ سے ہم کلام تھی۔ زہرا بیگم صدمے سے دوچار تھیں۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عابدہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بالکل سچ، اور رمضان کو بھی میں نے ہی کہا تھا کہ جا کر تجھے بھی وہاں کچھ سکھانے بھیج دینے کی بات کرے، اور رمضو میں اتنا کہاں دم کہ میری بات کو رد کرے؟ نسرین کی فاتحانہ پرجوش آواز سنائی دی۔ امی، مگر میں زہرا آنٹی کو دھوکہ نہیں دوں گی، انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ سبق پڑھایا ہے اور میں واقعی بدل چکی ہوں۔ مکاری، چال بازی اور فریب کا جو سبق آپ دیتی آئی ہیں، اب ان پر خلوص، محبت بھاری پڑ گئی ہیں، اور میں بے شک بن بیاہی یہاں بیٹھی رہوں مگر میں اب یہ شادی نہیں کروں گی۔ یہی وہ ایک لمحہ تھا جو زہرا کو سرشار کر گیا۔ ان کی محبت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ محبت اپنی آپ منوا لیتی ہے، خواہ اس کے لیے کٹھن راستے اپنانے پڑیں، اور قربانی و خلوص کا اپنا ایک گہرا رنگ ہوا کرتا ہے جو ہر رنگ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اندر داخل ہونے کا اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ عابدہ کا شرمندہ چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، البتہ ان کا ارادہ کہ وہ عابدہ کو ہی اپنی بہو بنائیں گی پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں ایک ایسی بہو کی ہی تلاش تھی جو من سے ان کی تعظیم کرے، لفظوں کے جال نہ بنے۔ ان کی نیت کا ثمر ان کو مل گیا تھا۔